أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين صدق الله العظيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا. وما كانوا يعبدون من دون الله، اور ان کے ساتھیوں کو بھی کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی. فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ. وقفوہم انہم مسئولون، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. وما لکم لا تناصرون، کیوں جی تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے. بل هم اليوم مستسلمون، اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا علی الیمین، کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے. سورۃ الصافات کی آیات اور اس کا دوسرا رکوع آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں بھی توحید، ایمان، رسالت کا ذکر اور آخرت کا ذکر کیا ہے، اور یہ مکی صورت ہے. اور اس کی ابتدائی آیات میں فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اس کے بعد کائنات کے نظام اور چاند سورج ستاروں کا ذکر کیا ہے. اور ستاروں کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا کہ شیاطین کو مارے جاتے ہیں جو آسمان کی طرف باتیں لینے کے لیے، خبریں لینے کے لیے آسمان پر چڑھتے تھے. ان کو سیاروں کے ذریعے مار کر وہاں سے بھگایا جاتا تھا، بعض کو جلا بھی دیا جاتا تھا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس کے بعد پھر آخرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، ہر جاندار کو زندہ کیا جائے گا. مشرک اور کافر اس بات کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور آگے دوسرے رکوع میں بھی اسی قیامت کا ہی ذکر ہو رہا ہے، آخرت کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر بھی ہوگا. احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ظالم لوگوں کو جوڑے جوڑے کر کے وما كانوا يعبدون، ان کو گھیر کر لاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے. فاتوہم الی صراط الجحیم، پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ. ظالم لوگ، نافرمان، گناہگار، کافر، فاسق، ان لوگوں کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان سب کو گھیر کر جو میرے سامنے لایا جائے. اور پھر ان کو جب لایا جائے گا اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان سب کو اب جہنم کی طرف لے کے چلو. تو فرشتے ان کو ہنکا کر بعض کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اور فرمایا کہ بعض تو وہ ہوں گے جن کو اونھے منہ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا. یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، اور فاسق، فاجر، گناہگار، کافر، مشرک یہ لوگ ہوں گے. تو ان کو جہنم کی طرف ابھی فرشتے لے کے چلیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ وقفوہم، ان کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہراؤ. انہم مسئولون، ان سے سوال جواب ہوگا، پوچھا جائے گا.
تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے باہر ہی روک لیا جائے گا، پھر ان سے سوال جواب ہوگا، پھر دوبارہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون، فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ ان سے دوسرے لوگ جو ان کے ماتحت ہوں گے وہ اپنے سرداروں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، اس دن یہ سب سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر یہ نوبت آ گئی۔ تم تو دنیا میں بڑے دعوے کرتے تھے کہ قیامت کے دن فلاں کو اپنا پیر مان لو، فلاں کو اپنا بڑا مان لو، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کو معبود مان لو، یہ تمہاری قیامت کے دن مدد کریں گے، تمہیں جہنم سے بچائیں گے۔ بڑے بڑے دعوے دنیا میں کیے، تو آپس میں سوال و جواب کر رہے ہوں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، پھر یہ لوگ کہیں گے کہ تم تھے جو بڑے زوروں سے ہم پر چڑھ کر آتے تھے، یعنی یہ کافر اور مشرک لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ ہمارے خدا، ہمارے معبود تمہیں قیامت کے دن چھڑائیں گے۔ بڑے دعوے کر کے آتے تھے، ہمیں راہ راست سے، توحید سے، اللہ کی عبادت سے روکتے تھے، اپنے جھوٹے معبودوں کی طرف ہمیں لے کے جاتے تھے اور بڑے چڑھ کر آتے تھے۔ عن الیمین کا ذکر کیا دائیں جانب سے، یعنی دائیں بازو میں بائیں کی بنسبت طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنی طاقت اور زور سے ہم پر چڑھ دوڑتے تھے کہ تم ان کو اپنا معبود بنا لو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لو، تو تمہاری وجہ سے آج یہ نوبت ہم تک آئی ہے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اور کہیں گے کہ نہیں بلکہ خود ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ بڑے جو سردار ہوں گے یہ ان چھوٹوں سے کہیں گے کہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، تم تو خود ہی گمراہ تھے۔ آج انسان کسی کے پیچھے چل رہا ہو، کسی پیر کے پیچھے، کسی بڑے کے پیچھے چل رہا ہو، اور کوئی آ کر اس کو کہہ دے کہ بھئی یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تو پھر اس کا جو مرید ہوتا ہے وہ اس کو تانے دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ اب دوبارہ ہمارے بڑے کے بارے میں، ہمارے پیر کے بارے میں بات کی تو ہم تمہارا ہاتھ توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ دنیا میں تو لڑنے کے لیے آتے تھے، اپنے اس غلط پیر کے دفاع میں آتے تھے، تو آج یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے، ان بڑوں کو، سرداروں کو کہہ رہے ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں۔ تو یہ سردار کہیں گے نہیں، تم خود بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، تم خود بھی ان گمراہوں کے پیچھے چلتے تھے، ان کا دفاع بھی کیا کرتے تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش تھے، تم خود سرکشی کرنے والے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان جس کے پیچھے چلے تو سوچ سمجھ کے چلے۔ کسی کو اپنا مقتدا بنا رہا ہے، اپنا پیشوا بنا رہا ہے، اپنا بڑا بنا رہا ہے، پیر بنا رہا ہے، اپنا سرپرست بنا رہا ہے، تو سوچ سمجھ کے بنائے۔ اپنا دوست کسی کو بنا رہے ہو تو سوچ سمجھ کے بناؤ، تاکہ ہمارا یہ بڑا، ہمارا یہ پیر، ہمارا یہ دوست، ہمارا سربراہ کہیں ہمیں گمراہ نہ کر دے، کسی غلط راستے پہ نہ چلا دے، جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ کسی غلط کے ساتھ دوستی ہو گئی، تعلقات ہو گئے، تو وہ کہیں ہمیں غلط راستے پہ، گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا دے۔ تو اس لیے انسان سوچ سمجھ کر دوستی کرے، سوچ سمجھ کر اپنا بڑا کسی کو بنائے، پیر بنائے، تاکہ وہ اچھا انسان ہو اور اس انسان کو اچھی راہ پر چلائے، ہدایت کے راستے پر چلائے، گمراہی سے اس کو بچائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندر یہ دوست کی صفات آ جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ جب ساتھ رہتا ہے اور آپس میں جب دوستی گہری ہوتی ہے، گھل مل جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس دوسرے آدمی کی باتوں کے اندر بھی وہ دوست کی عادات نظر آئے گی، اس کی طرح بول چال نظر آئے گا۔ بھئی میرا دوست تو اس کے کپڑے یوں ہوتے ہیں، میرے دوست کے بالوں کا اسٹائل یوں ہے، وہ چشمہ یوں لگاتا ہے، اس کے بولنے کو، چلنے کا انداز یوں ہے، میں بھی اسی طرح کروں گا۔ تو اس لیے فرمایا
کہ انسان اپنے دوست کے راستے پر، اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تو دوست اگر نیک ہوگا، صالح ہوگا، اچھا ہوگا، تو آٹومیٹکلی انسان کے اندر اچھی صفات آ جائے گی، اچھی عادات آ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لو، نبی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا پیشوا اور اپنا سب کچھ بنا لو، نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ اور نبی کے طریقے میں ڈھل جاؤ، ان کا طریقہ اختیار کر لو، تاکہ اس انسان کے اندر بھی نبی والی صفات آ جائے۔ نبی کا لباس جس طرح تھا میرا لباس بھی ایسا ہو، نبی کا حلیہ جس طرح تھا میرا حلیہ بھی اس طرح ہو، نبی کی عادات جس طرح تھی میری عادات بھی اسی طرح ہو، جو نبی کا طریقہ ہے وہ میرا طریقہ ہو۔ نبی کی نماز کیسی تھی، نبی کا تہجد کیسی پڑھنا کیسا تھا، یہ ساری عادات، اس نبی کا شادی بیاہ، نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، بول چال اور چلنا پھرنا یہ کیسا تھا، پھر باہر صحابہ کے ساتھ نبی کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کی گھر کی زندگی کیسی تھی، نبی کی باہر کی زندگی، نبی کی خلوت اور جلوت کی زندگی یہ کیسی تھی۔ انسان اس کو اپنا لے، جب نبی کے رنگ میں رنگ جائے گا تو اللہ جو ہے اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، اور کل قیامت کے دن نبی اس کا سفارشی بن کے اللہ کے سامنے اس کی سفارش کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طریقے پر چلا جائے تاکہ وہ کل قیامت کے دن بھی انسان کی مدد کو پہنچ جائے، انسان کی سفارشی بن کر کھڑے ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو جھوٹے معبود تھے، جھوٹے خدا انہوں نے بنائے تھے، وہ منکر ہو جائیں گے، وہ کوئی مدد نہیں کریں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ تم خود سرکش تھے، تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، آج ہمیں کہہ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے گمراہ ہو گئے، جہنم کے ایندھن بن رہے، بلکہ تم خود ہی گمراہ تھے، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، یعنی یہ عذاب اب یہ ہم سب کو چکھنا ہے، اب تو ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اب تو ہمیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ فَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، کہیں گے کہ کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے، کہ بڑے سردار ان کے جو پیروکار بڑے پیر اور بڑے ہوں گے یہ کہیں گے کہ ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے، سرکش تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، فرمایا کہ اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے، جن کو سردار بنایا، بڑا بنایا وہ بھی، اور جو ان کے ماتحت، جو ان کے پیچھے بھاگنے والے دوڑنے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور اللہ فرمائیں گے کہ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ اکڑ کر دکھاتے تھے، اکڑ جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایسے دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، یہ تو شاعر ہے، یہ قرآن بھی اسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، ہم اس دیوانے کے پیچھے چل پڑے اپنے معبودوں کو چھوڑ کر۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ پیغمبر حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حق لے کر آئے، کتاب سچی ہے، نبی سچے تھے، اور نبی نے آ کر پہلے والوں کی بھی تصدیق کی، اور اس قرآن نے جو نبی پر اترا اس نے پہلے والے رسولوں کی جو ہے تصدیق کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں انبیاء دنیا میں آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جن کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو ہم ایمان تو نبی پر لاتے ہیں، کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، ایمان تو اس قرآن پر ہے، لیکن ہم نے ماننا ہے کہ آسمان سے صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، کئی پیغمبروں پر صحیفے بھی نازل ہوئے، 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ بھی نبیوں پر نازل ہوئی ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، اس کو بھی ماننا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور
قرآن مجید کو اب جو ہے ہم نے فالو کرنا ہے، قرآن مجید جو ہے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ لیکن پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنی ہے، رسولوں کی تصدیق کرنی ہے کہ ہاں رسول آئے تھے، 1,24,000 انبیاء آئے تھے۔ انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اور کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے، اور کوئی کتاب اتری نہیں ہے، قیامت تو ہونی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، یہ تو انسان جو ہے ایمان سے پھر جائے گا، اس طرح تو انسان کافر ہو جائے گا۔ لیکن ہر چیز کو ماننا ضروری ہے، کتابوں کا ماننا ضروری ہے، کتابوں پر ایمان رکھنا، رسالت پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی نے آ کر پہلے والے رسولوں کو بھی ان کی بھی تصدیق کی اور بتایا کہ وہ رسول آئے تھے۔ اِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ان بے ایمانوں سے، کافروں، مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم نے نافرمانی کی زندگی گزاری ہے، نبی کی باتوں پر عمل نہیں کیا، رسولوں اور نبیوں پر تم ایمان نہیں لائے، اب تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور فرمایا کہ تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جو تم نے اعمال کیے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے ہیں، دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا، بائیں طرف گناہ لکھنے والا، تو یہ ہمارے پل پل کی خبر اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس کا یہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، کہا تھا کہ یہ تیرے جو ہے دنیا کے کام ہیں، یہ کام تو نے کیے، ان کی سزا اب تجھے ملے گی۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، اولئک لہم رزق معلوم، فرمایا کہ ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، ان کو رزق دیا جائے گا۔ فواکہ وہم مکرمون، اور فرمایا جائے کہ میوے ہیں ان کے لیے، اور نعمت بھرے باغات میں ان کی پوری عزت ہوگی، ان کا اکرام کیا جائے گا، مہمان نوازی کی جائے گی، احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے گا، میوے پھل ان کو دیے جائیں گے، فی جنات النعیم، اور فرمایا کہ وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی پوری جو ہے عزت کی جائے گی، جنت کے باغات ان کے لیے ہوں گے، فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے گیدرنگ بنا کے، آپس میں دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، تو جنت میں اس طرح جنتی بیٹھے ہوں گے، آپس میں اکٹھے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ آمنے سامنے ان کو بٹھایا جائے گا، اونچی نشستوں پر، اونچے درجوں پر بٹھایا جائے گا۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور انہیں ایسی لطیف شراب کے جام ان کو دیے جائیں گے جو سفید رنگ کی ہوگی، بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی۔ یعنی وہاں پر جنتیوں کو پھر شراب پیش کی جائے گی، شراب کے جام پلائے جائیں گے۔ دنیا میں تو شراب حرام ہے، دنیا کی شراب کو تو حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میری خاطر دنیا کی شراب کو چھوڑا ہے، دنیا کی خواہشات کو چھوڑا ہے، آج جنت میں مزے بھی کرو، پھل اور میوے بھی کھاؤ، جنت کی نعمتیں بھی ملے گی اور ساتھ میں شراب بھی ملے گی، اور جنت کی شراب لذیذ ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ دنیا کی شراب سے تو انسان بدمست ہو جاتا ہے، اور دنیا کی شراب تو انسان کو جو ہے مدہوش کر دیتی ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن آخرت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کی شراب تو انسان کے لیے لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی، اور انسان کو اچھی لگے گی، سفید ہوگی، اور پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
اور نہ اس سے سر میں خمار ہوگا، نہ ان کی عقل بہکے گی۔ اس شراب سے نہ انسان پر کوئی خمار نشہ چڑھے گا، نہ ان سے ان کی عقل بہکے گی، نہ عقل میں کوئی فضول آئے گا۔ یہ دنیا کی شراب سے سب کچھ ہوتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور فرمایا کہ ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی، حوریں ہوں گی، جن کی نگاہیں وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، جن کی نگاہیں ان کے اپنے شوہروں پر مذکور ہوں گی، مرکوز ہوں گی، یعنی اپنے شوہروں کو دیکھیں گی۔ جس جنتی کے لیے حوروں کو، جس جنتی کو دیا جائے گا اسی کو دیکھے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اور فرمایا کہ کأنہم بیض مکنون، اور فرمایا کہ ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا رکھی ہوئی ہیں، جیسے انڈے ہوتے ہیں۔ انڈا جب مرغی یا کبوتر یا جو بھی پرندہ انڈا دیتا ہے تو وہ کس طرح سفید ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ انڈے کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے وہ کتنی صاف ہوتی ہے، بالکل سفید ہوتی ہے، غرد و غبار سے جو ہے پاک ہوتی ہے۔ فرمایا کہ حور ایسی ہوگی، اس کی رنگت بالکل ایسی ہوگی کہ اس پر کوئی داغ دھبا نہیں ہوگا، ان کے چہرے پر کوئی داغ دھبا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت عورتیں اور حوریں جنتیوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہم جنتیوں کے پاس ہوں گی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے، ایک دوسرے کہیں گے کہ دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں۔ جنت کے بارے میں سوال و جواب کریں گے، نعمتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص تھا، ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، کیا تم باقی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے تھے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں بدلہ دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہیں گے کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں میں بیچ نظر آئے گا۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ جنتی اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم تو نے مجھے بالکل ہی برباد کر دیا، تم مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا، یعنی میں بھی جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ افما نحن بمیتین، پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اما نحن بمعذبین، اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم، سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی ہے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سوال کرے گا وہ جنتی۔ تو ایک شخص کے بارے میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ اس جنتی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کر لو، سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے، لیکن وہ شخص جو جنتی تھا وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا، اپنے ساتھی اپنے دوست کی بات میں نہیں آیا، وہ توحید پر تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب دنیا سے یہ شخص چلا گیا، اس کا بھی جو گمراہ تھا اس کا دوست، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ جنت میں جا کر اس کی ملاقات ہوگی اس سے، اور اس کو فرشتے اس گمراہ کو جہنم کے طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ پھر یہ اس وقت اس سے کہے گا یہ جنتی آدمی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے میں بچ گیا، میں تیری باتوں میں نہیں آیا، آج میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، آج میں اس کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو جہنم میں جا رہا ہے۔ پھر یہ جو جنتی ہوگا یہ کہے گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اس دوست کو، اس کا جہنم کے اندر اس کا کیا حال ہے، تو اس کو دکھایا جائے گا۔
اور یہ اس کو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچ میں ہوگا، آگ کا ایندھن بنا ہوا ہوگا، تو یہ اس وقت کہہ رہا ہوگا کہ اللہ کا فضل مجھ پر ہوا ہے کہ میں اس جہنم کا ایندھن بننے سے بچ گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ راست پر رکھا ہوا ہے، ہمیں جہنم کے ایندھن بننے سے بچایا ہے، ہمیں نمازوں کا پابند بنایا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے، وقت دیا ہے۔ تو انسان گناہوں سے بچے، انسان آخرت کو اپنے سامنے رکھے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تنہائی میں اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو انسان اپنا ذہن اس طرف رکھے کہ یا تنہائی میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر تنہائی میں گناہ کرتا رہا، اللہ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ میں پکڑا جاؤں گا کہ یہ عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں کہ جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ تو اس لیے انسان نے جو وقت گزار لیا ہے، غفلتوں میں گزار لیا ہے، تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اور آئندہ آنے والی جو زندگی ہے، آنے والے جو اوقات ہیں، وقت ہے، تہیہ کر لے، عزم کر لے کہ آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ انشاءاللہ نافرمانی نہیں ہوگی، آئندہ انشاءاللہ نمازوں کا پابند ہو جاؤں گا، آئندہ انشاءاللہ سوچ سمجھ کر چلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے والی زندگی، پہلے والے گناہوں کو توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیں گے، اور آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کہ گناہوں سے انسان بچے گا، اور جب گناہوں سے بچے گا تو انسان کے دل میں پھر نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوگی، نیکیوں کی رغبت، نیکیوں کی توفیق انسان کو ملتی رہے گی، اور شیطان کی کمر ٹوٹے گی۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کے بہکاوے سے اس کو بچا دے گا، شیطان کے حملوں سے بچا دے گا۔ تو اس لیے انسان آئندہ کی زندگی کو جو ہے سوچ سمجھ کر گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔